السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 23 جنوری بروز منگل بروز سوموار بعد نماز فجر 2023 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 159 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 911 سے لے کر 915 تک جاری رہے گا۔ مضامین تقریباً کل والے ہی ہیں۔ یہ پہلا ہے جی باب فضل من لم یطیر، جو بدشگونی نہیں لیتا اس کی فضیلت۔ بدشگونی کا میں نے کل بتا دیا تھا کہ کسی واقعہ سے یہ سمجھنا کہ اب تو میرا نقصان ہو کے رہے گا، یہ جی فلاں کوا بول پڑا ہے تو مہمان آ جائیں گے، بلی بول پڑی تو یہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ تو اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو نہیں ہونا ہوتا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو حدیث ہے جی 911، حدثنا حجاج و آدم قال لا حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اردت علی الامم بالموسم ایام الحج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے موسم کے دنوں میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی ہیں، میں نے تمام امتوں کو دیکھا ہے۔ اب یہ حدیث ہے اور امام بخاری لا رہے ہیں کہ تمام امتوں کو دیکھا ہے۔ تو جو نبی تمام امتوں کو دیکھتا ہے وہ اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو وہ کتنے بڑے نادان اور جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کو پردے کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اریدت علی الامم بالموسم ایام الحج، کہ مجھے حج کے موسم، حج کے دنوں میں امتیں پیش کی گئی۔ فاعجبنی کثرت امتی، تو میں اپنی امت کی کثرت دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ میری امت بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے؟ قد فرمایا قد ملؤ والسہل والجبل، کہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میری امت نے میدانوں کو بھر دیا ہے اور پہاڑوں کو بھی بھر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچے دو اچھے والا قانون صحیح نہیں ہے۔ بچے جتنے زیادہ ہوں گے اللہ کی رحمت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور یہ تو صرف رزق کی خاطر کہہ رہے ہیں، تو رزق اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ تو خیر، قالو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قالو، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ نے نہیں۔ یا محمد اردیتا، اے محمد کیا تو راضی ہے کہ آج تیرا ٹور بن گیا اور تیری امت سب سے زیادہ ہے، یعنی آپ کی شان بھی بلند ہو گئی اور آپ کی امت بھی زیادہ ہے۔ تو قال نعم اے ربی، میں نے کہا ہے بے شک ہے میرے رب، میں راضی ہوں۔ تو قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اے میرے محبوب، اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے 70,000 تیرے امتی تو وہ ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل عطا فرماؤں گا۔ 70,000 وَهُمُ الَّذِي لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون، اے میرے محبوب، وہ جو
بغیر حساب کے 70,000 جنت میں جانے والے ہیں نا، وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو دم کراتے ہوں گے، نہ تعویذ لیتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور نہ ہی کوئی بدشگونی لیتے ہوں گے۔ تو دم کون سا؟ جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، کفریہ الفاظ ہوں، یا جس میں کوئی غلط لفظ پڑھ کے کیا جائے۔ اگر قرآن پڑھ کے دم کیا جائے تو یہ خود سنت مصطفیٰ ہے۔ ہر موقع پر ہمارے نبی دم کیا کرتے تھے، پوری امت میں عمل چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح تعویذ کا معاملہ ہے کہ تعویذ میں اگر کوئی غلط استعمال لفظ کر رہا ہے، کوئی شرکیہ کلمات لکھ رہا ہے، تو جنوں سے مدد مانگی جائے یا پریوں سے مدد مانگی جائے تو ایسے تعویذ حرام ہے۔ یہ بولیے لینا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اور بدشگونی کا بھی آپ کو بتا دیا، تو نہ وہ تعویذ لیتے ہوں گے، نہ دم کراتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر معاملے میں رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو قال عکاشۃ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بولے، فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے نا ان 70,000 میں سے اللہ مجھے بھی شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو قال، سرکار نے فرمایا، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو قال رجل آخر، ایک شخص اور بولے، ادعو اللہ یجعلنی منہم، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو قال سبقک بہا عکاشۃ، تو حضور نے فرمایا بھائی عکاشہ تجھ سے پہلا نمبر لے گیا ہے، یعنی تو بھی شامل تو ہے ان میں، پر پہلا نمبر ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے۔ آگے ہے جی، حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد وحمام عن عاصم عن زر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث۔ یہ میں نے سند پڑھ دی، اگلی حدیث بھی وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے۔ آگے ہے جی، باب الطیرۃ من الجن، جن سے بدشگونی لینے کا بیان۔ کن سے؟ جن سے۔ تو یہ حدیث نمبر 912 ہوگی جی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابن ابی الزناد عن علقمۃ عن امہ عن عائشۃ انہا کانت تؤتی بالصبیان اذا ولدوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علقمہ اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے تو لوگ نا اپنے بچوں کو اما عائشہ کے پاس لاتے تھے، یعنی عورتیں لاتی تھیں۔ تو کیوں لاتی تھیں؟ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ ان کے لیے دعا کر دے، برکت کی، خیر کی۔ تو اماں جی فرماتی ہیں فتدعو لہم بالبرکتی، ایک بچہ لایا گیا کہ میں برکت کی دعا کر دوں، تو فاتیت بسبیشی، ایک بچہ ایسا بھی لایا گیا، فذهبت تدعو وسادتہ فاذا تأت راسہ موسیٰ، کہتی ہے کہ ایک بچہ لایا گیا تو آپ اس کو سرہانے پر رکھنے کے لیے گئیں کہ میں اس کو پہلے سرہانے پر لٹاؤں پھر دم کروں یا دعا کروں، تو آپ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کے نیچے استرا رکھا ہوا تھا۔ جب بچے کو پکڑا تو سر کے نیچے استرا رکھا ہوا تھا۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ فسألتہم عن موسیٰ فقالوا نجعلها من الجن، پوچھا کہ بھئی یہ تم نے سرہانے اس طرح کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی جن کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ بچے کو جن نہ پڑ جائیں، اس لیے نیچے اس طرح رکھتے ہیں کہ ڈر نہ جائے، آگ شاگ نہ دیکھے، جن نہ دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فأخذت موسیٰ فرمت بہا ونہت ہم عنہا وقالت، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ استرے کو پکڑ لیا خود اور پھینک دیا دور کر کے،
اور اس کو اس طرح رکھنے سے آئندہ منع فرمایا، اور ساتھ ہی بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکرہ الطیرۃ ویبغضها وکانت عائشۃ تنہا عنہا، کہ اماں جی عائشہ نے فرمایا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی لینے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور جو بدشگونی لیتا تھا اس سے حضور نفرت کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سے منع فرماتی تھی، تو پتہ چلا کہ اس طرح رکھنے سے کوئی جنوں سے بچ سکتا؟ بولو نا بھائی۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار تھا بڑوں میں سے، یعنی میری نانی کا بھی وہ چاچا لگتا تھا، تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایک دن اس کو پکڑ دکڑ کے لے آئے فجر کی نماز میں، تو قاری صاحب سورہ یاسین کے پہلے 2 رکوع پڑھ رہے تھے، نماز توڑ کے بھاگ گیا، کہنے لگا کہ یہ تو روح نکالنے والی صورت پڑھ رہا ہے مولوی، مجھے مار کے چھوڑے گا۔ اور جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو 3 دن پہلے اللہ نے زبان بند کر دی، کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اور جب گاؤں میں کوئی فوتگی ہوتی تھی تو بیوی سے کہتا تھا کنڈی لگاؤ، موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے گاؤں میں، کہیں میرے گھر نہ آ جائے، اور سب اس کو بتاتے تھے بھئی آ ہی جائے گا۔ تو ایسے فال لینا کہ گاؤں میں فوتگی ہو گئی ہے، کہیں فرشتہ ادھر نہ آ جائے، او جی بجلی چمک کڑک رہی ہے، کہیں کالوں کپڑوں پر تو جندہ رنگ ہی کالا ہوئے کیوں جی؟ کالے رنگ کا اگر باہر کھڑا ہو تو بجلی کڑک رہی ہو، وہ کدھر جائے؟ اس کو چھپاؤ گے تو جو بجلی باہر گر سکتی ہے وہ اندر بھی گر سکتی ہے۔ اور میں نے اس لیے کل آپ کو بتایا تھا کہ لوگ گاڑیوں کے نیچے کالا کپڑا باندھتے ہیں کہ جی کالے سے نظر نہیں لگے گی، تو لگنے والی تو لگے گی، کالا کپڑا کیا کرے گا؟ جوتیاں کیا کریں گی؟ الٹی ہانڈیاں کچھ نہیں کر سکتی جی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ بدشگولی لینا یہ بولیے جائز نہیں ہے۔ اب ہے فال لینا، تو باب الفالی، یہ جناب فال کا بیان آ گیا۔ حدیث نمبر 913، حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ۔ آپ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ بولو بھائی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگ جائے۔ مثال کے طور پہ پوری قوم کو الو بنا دیا، پوری قوم کو چھکے چڑھا دیے، کیوں جی؟ اور ایک فیصل آباد کے علاقے میں ایک آدمی کو چھینک آئی، دوسرے نے روکا، لڑائی ہو گئی، اور وہ گنے نکال کے لے آئے، اور مسجد میں 5 آدمی قتل ہو گئے، صرف ایک چھینک کی وجہ سے کہ جی کرونا پھیل جائے گا۔ پوری قوم کو الو بنا دیا، کیونکہ لوگوں میں علم تو تھا نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ حدیث واضح سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی بات بیان فرما رہے تھے کہ لا عدوى، کوئی بیماری اب خود لگ سکتی، مثلا میں بیمار ہوں تو آپ بیمار ہو جائیں گے، ایسا بولیے ہو سکتا، یہ ہے لا عدوى کا معنی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بیمار اونٹ ہمارے اونٹوں میں آتا ہے اور دوسرے اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا عدوى، کہ بیماری سے بیماری لگتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اونٹ بیمار آتا ہے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ تیرے سارے تو اس اونٹ کی وجہ سے بیمار ہوئے، اس اونٹ کو بیمار کس نے کیا تھا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ ایک اونٹ آیا جی، اس کو بیماری تھی، سارے بیمار ہو گئے، تو آپ نے پوچھا وہ جو ایک آیا اس کو بیماری کس سے لگی تھی؟ کہا جی اللہ سے، تو فرمایا اللہ ہی لگانے والا ہے۔ تو بیماری میں نہ تو خود دور ہونے کی طاقت ہے، نہ خود بیماری میں لگنے کی کوئی طاقت ہے، یہ سب کچھ کرنے والا تو یہ فرمایا لا عدوى۔ اور دوسری بات ولا طیرۃ، اور بدشگونی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، ہاں مجھے نیک فال پسند ہے اچھی بات سے۔ بولو کس سے جی؟ اچھی بات سے، طوطوں سے نہیں، یہ ہاتھ کی پنجوں سے نہیں، لکیروں سے نہیں، نہیں نہیں، اچھی بات سے۔ وہ کون سی اچھی بات ہے؟
ابھی آپ کو اگلی حدیث میں خود سمجھ آ جائے گی، یعنی اگلی سے اگلی میں۔ حدیث نمبر آگے ہے جی 914 کہ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن المبارک ان یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی حیۃ التمیمی ان اباہ اخبرہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت حیہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور انہیں ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ الو میں کچھ بھی نہیں ہے، یقول لا شیء فی الحمام، کہ الو میں کچھ بھی نہیں ہے، وَأَصْدَقُ الطِّيَرَةُ الفال والعین حق، یہ چند باتیں فرمائی۔ پہلی بات، الو میں کچھ بھی بولو نا، یہ لوگوں میں مشہور تھا اور آج کل بھی ہے، گاؤں میں بہت زیادہ ہے کہ جہاں الو بول پڑے یا آ کے بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں دا کی مطلب ہے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ اجاڑ ہو جائے، لہذا کوئی ماری نہ جائیے، مکان نہ ڈگ پوے، کاروبار سے گھاٹا نہ آ جائے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ الو میں کوئی ایسی طاقت ہے، ہاں بھائی الو میں بھی طاقت نہیں ہے، اور الو دے پٹھے بھی طاقت ہے۔ بعض لوگ الوہاں تو ڈر دے نے، بعض الو دے پٹھے تو ڈر دے نے۔ الو دے پٹھے کون ہوئے؟ ڈاکو، چور، شرابی، زانی، قاتل، یہ سب الو کے پٹھے ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کا روحانی ابا الو کچھ کر سکتا ہے، جو ہونا ہے رب کی طرف سے ہونا ہے۔ وَأَصْدَقُ الطِّيَرَةِ، دوسری بات فرمائی کہ سچا شگون فال لینا ہے، یعنی اچھی بات سے اچھا مطلب لے لو، یہ ہے فال لینا۔ والعین حق، اور فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے۔ بولیے نظر کا لگ جانا، پر اس کے لیے الو کی شرط نہیں ہے، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کسی کی بھی۔ بعض بندیاں دی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندوں کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ ہاں جی، جڑا کہ ہو اچھا بس سمجھ لو اگلے دی خیر نہیں، اگر اللہ چاہے تو۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بعض بندے دی ہاں بڑی بھیڑی ہوندی ہے، بھویں خوشی نال ہی کر رہے ہوں، تو نظر لگ جانا حق ہے۔ اس کا علاج بھی حدیث میں ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں اور آج اس کا ٹائم بھی نہیں۔ آگے ہے جی باب التبرکی بالاسم الحسن، اچھے نام سے برکت حاصل کرنے کا بیان، یہی فال لینا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کے درس کی آخری حدیث، حدثنا ابراہیم المنذری عن ابن عیسیٰ قال حدثنی عبداللہ ابن مؤمل عن ابیہ عن عبداللہ ابن السائب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحدیبۃ، یہ جناب حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے سال، جس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا، حین ذکر عثمان بن عفان، حضرت عثمان نے اس بات کا ذکر کیا کہ انا سہیلا قد ارسلہ الیہ قومہ، کہ آپ کی بارگاہ میں سہیل کو اس کی قوم نے بھیجا ہے کہ آپ اس سے صلح کر لیں اور آپ ان سے اور اس سال واپس لوٹ جائیں۔ الا ان یرجع عنہم ھذا العام، یعنی اس سال ہم آپ کو، وہ قوم کہہ رہی ہے، مشرک کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے نہیں دیں گے، حدیبیہ کی بات ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اب توجہ سے اگلی بات سننا، وَيُخَلُّوهَا لَهُمْ قَابِلَ ثَلَاثَةٍ، کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 سال تک اہل مکہ کے لیے بیت اللہ شریف کو خالی چھوڑ دے، یعنی 3 سال تک بیت اللہ ان کے پاس ہی رہنے دے، قریشیوں کے پاس آپ چھوڑ دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتا فقیلا، جب وہ سہیل آ رہے تھے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے؟ تو کہا گیا جی اتا سہیل، یہ سہیل آ رہا ہے۔ تو اس کا نام تھا نا سہیل، سہیل کا معنی آسانی والا، آسانی کرنے والا۔ تو آپ نے فرمایا سہل اللہ امرکم، کہ اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے۔
سہل اللہ امرکم، کہ اس کا نام سہیل ہے آسانیوں والا، تو سمجھ لو تمہارا کام اللہ نے آسان کر دیا۔ اچھی بات سے اچھا مطلب لینا، اس کو کہتے ہیں اچھی فعال۔ بولو جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھی فعال، کہ آپ نماز سے اچھا مطلب لے لیں کہ آج نماز پڑھی ہے، سارا دن اللہ کرم نازل فرمائے گا۔ بھائی درس حدیث سنا ہے، اللہ بھی راضی ہوں گے، حضور بھی راضی ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اچھی بات سے اچھا مطلب لینا۔ بعض بندے ماشاءاللہ وہ حساب کر لیندے نے بھی کوئی چھت تے چڑھیا سی، اندر کولوں نیوندرا کوئی نہیں سی پان واسطے نا، چھت تے چڑھ کے کدی جائے، تھلو کسی پوچھا کیڑا ہے، اس آخیا کیڑا تے کیڑا ہی صحیح، کیڑا تے ہاں جی۔ بعض تو کیڑا کرنے والے ہوندے نا، انہاں دی گل نہیں ہو رہی۔ بعض اندر دے اتنے خوبصورت ہوندے نے کہ جویں شہد دی مکھی اندر دی ایڈی خوبصورت ہے کہ وہ گند بھی اندر جانا ہے نا کسی شہد کا، وہ بھی شہد بن کے نکلتا ہے۔ یا سمجھ لو اوندا جڑا پخانہ ہے وہ بھی اللہ نے شہد بنا چھڈیا۔ اور جیڑی ساڈے والی مکھی ہے پاکستانی پنجابی، اینو تسی جتھے بھی خوشبو تے چھڈو نیڑے جاندی، پر تسی کلو مٹھائی چ اینی کہ ذرہ گندگی تے رکھ دیو اتنے فوری چلی جائے گی۔ خوشبو دے کلو خوشبو رکھ لو نہیں جائے گی، گندگی تے فوری جائے گی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نام سہیل ہے تو سہل اللہ امرکم، اللہ نے تواڈے کام۔ وکان عبداللہ بن السائب ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں پایا تھا۔ یعنی عبداللہ بن سائب تابعی نہیں ہے، صحابی ہے۔ بولو تابعی نہیں، صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدشگونی سے محفوظ فرمائے، اچھی بات کا اچھا مطلب لینے والوں میں ہمیں بھی اللہ شامل فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔